یہاں کوئی خاص بات نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم کعبے کے اندر جاؤ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کعبہ تمہارے اندر بس جائے، یہ علم ہے۔ تاریخ گواہ ہے ابو جہل و ابو لہب صبح و شام کعبے کے اندر گھسے رہتے تھے، رسول کو نہیں جانے دیتے تھے، رسول کو نہیں جانے دیتے تھے، خود کعبے میں گھسے رہتے تھے۔ تو کون کعبے کے اندر ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، کس کے اندر کعبہ ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اور میں نے عرض کیا باہر بت ہو، باہر میں سیرت سے بات کر رہا ہوں۔ 13 سال آقا علیہ السلام نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اس سارے دور میں حضور کی دعوت و تبلیغ یا قرآن کی تعلیم، اس کے دو ہی جلی عنوانات تھے، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ آخرت، یہ دو جلی عنوانات تھے۔ ان میں پھر جو زیادہ جس پر زور اور سٹریس کیا جاتا تھا وہ عقیدہ توحید تھا۔ آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جو بات کرنے لگا ہوں میں امید ایسے کرتا ہوں، میرے ذہن میں ہے، امید کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ نے ان کو ذہن رسا بھی دیا، تحقیق اور مطالعہ بھی دیا، ان کی بات نہیں کر رہا، مگر مجھے بس ایسا شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہے، شاید 13 سال جس نبی و رسول نے صبح و شام توحید کی تبلیغ کی ہے، 360 بت رکھے تھے، بت ایک نہیں توڑا۔ تبلیغ صبح و شام توحید کی تھی، 360 بت تھے مکے میں رکھے ہوئے، سارے کعبے میں نہیں تھے یا کعبے کے ارد گرد نہیں تھے، اندر آنے جانے والے آمد و رفت کے راستوں پر بھی تھے، صفا و مروہ پر بھی تھے۔ صبح و شام تبلیغ توحید کی تھی، اور بت رکھے ہوئے تھے 360، کوئی ایک دو بھی نہیں تھے، توڑا ایک نہیں۔ مدینہ میں آ کر بھی 8 سال گزر گئے، اعلان نبوت کے بعد 23 میں سے 21 سال کوئی بت نہیں توڑا، کوئی بت نہیں توڑا۔ اگر اس بات کو سنبھالنے ان 21 سالوں میں، وہ جو میں نے کہا باہر سے اندر نہیں، اندر سے باہر کی ترتیب ہے، ان 21 سالوں میں مصطفیٰ نے باہر کا کوئی بت توڑا نہیں، اندر کا کوئی چھوڑا نہیں۔ کسی صحابی سے نہیں کہا جا کے توڑ دو، کہنے نہیں دیا، باہر والوں کو کہنے نہیں دیا، اندر والوں کو رہنے نہیں دیا۔ اندر سے جتنے بت تھے، نفس پرستی کے، دنیا طلبی کے، حب جاہ و منصب کے، نفرتوں قدورتوں عداوتوں کے، بغض و حسد و عناد کے، صبحیت کے، قومیت کے، لسانیت کے، رنگ و نسل کے، اپنی ذاتی برتری و فضیلت کے جتنے بت تھے وہ سارے توڑ دیے، اور سب سے بڑھ کر میں کا بت توڑ دیا۔ یہ ولایت کی اثر ہے، میں نہ رہا اور میں نہ رہی، دونوں۔ جب میں نہ رہی تو سمجھو کہ وہ آ گئے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گوید باد ازین من دیگرم تو دیگری۔ اب وجود بندہ مومن کا ہوتا ہے، اس کی صفات کا ہوتا ہے۔ حدیث بخاری ہے۔ میں جب آیا بیٹھا، میں نے وہ کتاب احادیث کی پورا اس موضوع پر پوری ایک کتاب ہے صرف احادیث کی، حضور شیخ الاسلام روضۃ السالکین ہے، یہاں پاس ہے، میں دکھا دوں سر۔ میں اس سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، اس سے میں نے کوئی شان، یہ ساری احادیث صرف شان اولیاء پر ہے، میں نے اس سے کوئی 10 احادیث چنی تھی، اس سے کلام کروں گا، موضوع ہی بدل گیا۔ یہ ساری کی ساری، اس میں اب مجھے نہیں معلوم، شاید 300-350 یا 400 احادیث ہیں۔ یہ ساری کی ساری احادیث صرف وہ ہیں جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے شان اولیاء بیان کی۔ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتانے لگا ہوں، ایگزیکٹ فگر 366 احادیث صرف شان اولیاء، اور
ساتھ ہے، پورے حوالہ جات کے ساتھ۔ یہ وہ حدیث کس کس کتاب میں آئی ہے، کس کس کتاب میں؟ لوگوں کو تو نظر آتا ہے نا کینیڈا چلے گئے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ خیر میرا موضوع نہیں ہے، یہ اتفاقاً آگے بیچ میں بات۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ اندر کے بت توڑیں، ولایت اندر کے بتوں کو توڑ دینے کا، یہ ایک بات۔ دوسری بات جس پر ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے، قرآن ہو، دین ہو، دین ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سودے کے گاہک ہیں؟ چائنیز قوم کا ہر فرد روزانہ، جو ان کا لیڈر ہے انقلابی ماؤ زیدونگ، اس نے جو کتاب لکھی اس کا ایک پاکٹ ورژن ہے، چھوٹا سا جیب میں ڈالنے کے لیے۔ وہ ہر روز اس کتاب کو صبح کھولتے ہیں، ایک چیز پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں لازم و داخل کر لیتے ہیں۔ دیٹس وائی کہ چائنیز قوم کہاں سے کہاں تک چلی گئی، افیونی، چرسی، پاؤڈری، نشئی، دنیا کے امام بن گئے، وقتہ ڈال دیا دنیا میں۔ اب میں دین صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا نہ ہے۔ ہم نے قرآن کو ریپرزینٹ نہیں کیا، ہم نے قرآن کو اپنے کردار اور اپنے معاشرتی احوال میں ظاہر کر کے دکھایا نہیں ہے۔ وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر قرآن اور قرآن والے کے متعلق بےہودگی کرتے ہیں، جنہیں کردار ہمارا دیکھتے ہیں، ہمارا کردار بے ایمانی، چوری، بددیانتی، جھوٹ، ملاوٹ، بولیے نہیں ہے؟ بازار پورے کا پورا پھر جائے، کچھ ہے خالص نہیں ملتی۔ تو حضور سے کیا نسبت آقا سے محبت کی، وہ بس لفظی ہے۔ اس قرآن کو جو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آخری، اس قرآن کو اپنی زندگی کا عملی رہنما بنا، دستور بنا لیں۔ یہ زندوں کے لیے آیا تھا، ہم نے مردوں کے لیے رکھ لیا، مردوں کے لیے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک فارسی شعر میں کہا ہے کہ تو نے قرآن کا اس کے سوا کوئی استعمال نہیں کیا کہ یاسین پڑھ کر لوگوں کی جان نکالنے کا کام لیا۔ یہ جان نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ جان ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، زندوں کو مردہ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ قرآن مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا۔ قرآن کی ضرورت صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ہے، قرآن ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آپ خوش قسمت ہو کہ وہ جو سب کی ضرورت ہے وہ بطور امانت آپ کو تھما دیا گیا، آپ کو تھما دیا گیا۔ اللہ کی یاد رکھیں، کسی قوم کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ یہودیوں کو بھی یہی شے کھا گئی، نحن احباؤہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے پتر ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے لیے بطور مخلوق سب برابر ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں رشتہ داری نہیں ہے خدا کی کسی کی، وہ عمل دیکھتا ہے، جس کا جو عمل ہو اس کو بدلہ دے دیتا ہے۔ یہاں خدا، میرا جملہ یاد رکھیے گا، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی رائے مختلف، حق ہے ان کا، مگر یاد رکھیے اس دنیا میں اللہ عقیدے کی بنا پر بھی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتا۔ عقیدے کی بنا پر بھی، یہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو زیادہ سہولتیں دے دے۔ سہولتیں کل بھی کافروں کے پاس زیادہ تھیں، آج بھی ہیں۔ آپ کی تعداد کبھی زیادہ نہیں ہوئی، دنیا میں پوری تاریخ انسانی اٹھا کر تک لے۔ اہل حق کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کتنے ہیں، اہل حق کی پہچان یہ ہوتی ہے جتنے بھی ہیں کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے مسئلہ نہیں ہوتا، کیسے مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے، آئینہ کردار میں، آئینہ سیرت میں اپنے احوال حیات کا چہرہ دیکھے اور پھر دیکھے مسلمان کہلانے کے لائق ہیں
علامہ اقبال نے کہا تھا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ آئیے اپنے یہ جن بزرگوں کے ہم عرس مناتے ہیں، اللہ قیامت میں اور اس کے بعد جنت میں بھی ان کی نسبتیں قائم رکھے، اور ان کے نالین ہمارے سروں کا تاج ہو۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ان کے کردار کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہے۔ انہوں نے جو دنیا کو اپنا معاشرتی عمل دکھایا ہے، اس عمل کی کوئی جھلک ہمارے اندر بھی ہے۔ جس دن ہم ان کے صحیح وارث بن گئے، وارث وہ نہیں ہوتا جسے بڑوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد مل جائے، وارث وہ ہوتا ہے جو بڑوں کے کردار کا حامل ہو اور اس پر عامل ہو۔ جس دن آپ ہو گئے اس دن احوال بدل جائیں گے۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کر رہا ہوں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک آنی جانی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آئیے اپنے احوال کو درست کریں، اپنے من کو درست کریں، اپنے باطن کو اپنی زندگی سے ہر وہ شے نکال دیں جو کل اللہ رسول کی بارگاہ میں باعث شرمندگی ہو۔ سادہ بات، ہر روز رات کو ہم بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر لیں، چلو پچھلی ساری زندگی چھوڑ دیں، آج کا دن جو گزرا ہے اور گزار کر میں آیا ہوں، اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ ہو کہ چلو بھئی آج رات موت آنی ہے مجھے، اور اللہ کی بارگاہ سے کہا جائے پچھلی ساری زندگی 100 سال کی دیا چھوڑ دیتے ہیں، آخری دن کا حساب دے دیں، اگر پاس ہو گیا تو جنت ہے، تو کیا میرا آخری دن جو آج میں گزار رہا ہوں اور گزارا ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سرخروئی کا باعث بن سکتا ہے؟ جس کا دن ایسا ہو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں عزت وقار کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہو اور خوش ہو، میرا دن اچھا گزرا اسے مبارک کرو۔ اور اگر ایسا نہیں تو اگر آج کا اچھا نہیں گزرا تو کل کا تو اچھا گزارے نا۔ کل کا اگر ایک دن اور مل جائے، رات نیند کی شکل میں جو موت آئے گی، اس موت سے پھر زندگی جنم لے، ایک دن اور نصیب ہو جائے تو پھر اگلا دن ایسا ہو کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرے اور کہے مولا ایسا ہو گیا جیسا تو نے چاہا۔ یہ اولیاء کی تعلیم ہے، یہ ان کی سنگتوں کا فیض ہے۔ سنگت وہاں کام آئے گی بطور شفاعت، بطور سفارش، جہاں اصل شے ہوگی، ایمان ہو اور حیا ہو پھر کام آئے گی، ایمان نہ ہو پھر کام نہیں آئے گی۔ تو اس ایمان کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ ہم پورے کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ظاہر باطن میں ان نسبتوں کے فیض کا حامل و امین بنا دے، اور اس سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور اور معطر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔